ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اوتھ اٹھا رہے ہیں یعنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہے ان کی، اس کے لیے جی پی ایم مودی کے لیے انویٹیشن آ چکا ہے اور ہماری طرف جی آ جائے گا اسی کا گھبراہٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہ دوڑ لگی ہوئی تھی اور لگی ہوئی ہے کہ کس کو بلایا جائے گا ٹرمپ کی سیریمنی میں۔ نہیں، یوگی آدتیہ ناتھ سے تو کون متاثر نہیں ہو سکتا بھائی، دوسری بار چیف منسٹر بنے ہیں سب سے بڑی اسٹیٹ کے، اتر پردیش کے، تو آبویسلی انہیں کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے۔ انہوں نے سب کو، پوری دنیا کے کنٹریز کو نہیں بلایا، پوری دنیا کے لیڈرز کو نہیں بلا رہے ٹرمپ، آپ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پہنچیں گے اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں، اور خیر کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لارڈ وشنو ان کا 10واں ری انکارنیشن ہوگا، پرانس کے کوئی ایک ٹیکسٹ ہوگا، کوئی کتاب ہوگی، اور وہ جو ری انکارنیشن یا اوتار ہوگا وہ سنبھل میں اس جگہ پہ ہوگا۔ ہم تو یہ سنتے رہے غزنوی سے لے کے گنڈا پور تک سارے سومناتھ جاتے تھے اور انڈیا پہ حملہ کرتے تھے، اور یہ تو ہمارے مسلمان برادر تھے پاکستان میں رہنے والے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس مسلمان برادر کو کچلنے کے لیے دونوں طرف سے کوئی پلان ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے، اور یہ مسجد کا جو انہوں نے ایک کریٹ کیا ہوا ڈسپیوٹس کو ختم کریں۔ دیکھیں، وہ جلنے کی تو اور بات ہے، وہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے اگر صرف وہی بات ہے، ورنہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس وقت جس سٹیٹس پر ہے اپنے، اس کو نہ بلایا جاتا؟ مسلمانوں کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے مسجد کا اتنا بڑا، تو یہ مسلمان کیوں مسجد کرتے رہتے ہیں؟ حالانکہ ان کو تو اسلام میں اجازت دی ہے کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں۔ نمسکار دوستو، 20 جنوری یعنی صرف ایک ہفتہ باقی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنا شپت لیں گے، اور ٹرمپ نے اپنے اس اوتھ سیریمنی کے لیے پی ایم مودی کو انویٹیشن بھیجی ہے، لیکن اس بار پی ایم مودی نہیں بلکہ بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر امریکہ جائیں گے۔ ٹرمپ کے آنے کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے، کیونکہ بھارت کو اچھی طرح پتا ہے کہ ٹرمپ اپنے ٹینیور میں کبھی بھی بھارت کے انٹرسٹ کو ہانی نہیں پہنچائیں گے، جس طرح جوئی بائیڈن کے ٹینیور میں ہوا تھا۔ امریکن ڈیپ سٹیٹ نے پچھلے سال بھارت کو ہر طرف سے پریشان کیا اور سب سے بڑا بلنڈر بنگلہ دیش میں کیا، جس کے بعد بھارت بنگلہ دیش کے ریلیشنز کافی بگڑ گئے۔ اسی لیے اب بھارت ٹرمپ پہ بھروسہ کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لیا تھا جس سے بھارت کا انٹرسٹ ہرٹ ہو۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نہیں، یوگی آدتیہ ناتھ سے تو کون متاثر نہیں ہو سکتا بھائی، دوسری بار چیف منسٹر بنے ہیں سب سے بڑی اسٹیٹ کے، اتر پردیش کے، تو آبویسلی انہیں کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے۔ صحیح، ایک تو یوگی ہیں، اوپر سے آدتیہ ناتھ ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تعارف کے لیے یہی کافی تعریف ہے۔ کے لیے یہی کافی ہے۔ اچھا، ایک کنکلیو تھا یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہاں پہ گفتگو چل رہی ہے سنبھل کا جو واقعہ ہے، ہم سب نے ڈسکس بھی کیا، جو مسجد اتر پردیش میں جہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہے جس مسلمانوں کی آبادی ہے، اس مسجد میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ 1526-28 کی مسجد ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بابر کے زمانے میں اس کو توڑا گیا تھا، مندر تھا، تو اس پہ یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ تو یہ میرے خیال میں کس نومبر کو، 26 یا 24 نومبر کو وہاں پہ کچھ فسادات بھی ہوئے تھے جس میں 5 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اب کل پرسوں کی بات ہے کہ یوگی صاحب فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو پراناز جو ہیں تقریباً آپ کہہ لیجیے 18 کوئی ایسے ٹیکسٹ ہیں جس میں افسانوی تو میں نہیں کہتا، یہ شاید توہین ہو جائے گی ان کے مذہب کی یا جو بھی وہ سوچتے ہیں، تو ایک ٹیکسٹ ہیں ان کے جن کو پرانس کتابیں ہیں، آپ سمجھ لیجئے پرانے، تو وہ ان کو پرانس کہتے ہیں۔ اس میں بہت سی ٹیکسٹ ہیں، مجھے صحیح نام ان کے یاد نہیں آتے، لیکن اس میں برہما بھی ہے، برہما اور بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 4-5 ہزار سال پرانے ہیں، اور اس میں یہ ذکر ہے، اس میں اللہ بھلا کرے، سنبھل مسجد کا، اور وہ ذکر اس طرح ہے کہ یہاں پہ جو یہ ایک اس کو کیا کہنا چاہیے کہ مجھے اس کا نام بھول گیا ہے،
کہ جو وشنو ہیں، لارڈ وشنو، ان کا 10واں ری انکارنیشن ہوگا. پرانس کے کوئی ایک ٹیکسٹ ہوگا، کوئی کتاب ہوگی، اور وہ جو ری انکارنیشن یا اوتار ہوگا وہ سنبھل میں اس جگہ پہ ہوگا. تو چونکہ یہ تو ہماری 4000-5000 پرانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اس وقت تو اسلام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو یہ مسجد جو ہے یہ تو 1528 میں یا 26 میں بنی، 28 میں شاید بنی. تو مسلمانوں کو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے، اور یہ مسجد کا جو انہوں نے ایک کریٹ کیا ہوا ہے ڈسپیوٹ، اس کو ختم کریں. اور پھر اس کی توجیہ، اس کو جو ایکسپلین کرتے ہوئے جو مسلمانوں کو ایک بات یاد دلا رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے مسلمان ہمیں یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ ساری جو کائنات ہے یا دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے ساری، وہ جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. صحیح. ان کے لیے مسجد کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہمارے سناتن دھرم میں جو ہندو مذہب ہے اس میں مندر کا ہونا بڑا ضروری ہے. مندر کے بغیر تو نماز ان کی عبادت نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اسلام کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی نماز کا وقت ہوا، آپ نے جائے نماز یا میٹ بچھایا، چاہے نہیں بھی میٹ بچھایا، خالی زمین پہ بھی آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے مسجد کا اتنا بڑا. تو یہ مسلمان کیوں مسجد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو تو اسلام میں اجازت دی ہے کہ جہاں چاہے نماز پڑھ لیں. ایسی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کو ڈیفینسو پہ لانے کے لیے کہ آپ تو یار کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، آپ کو ہمارا تو مندر ہے، ہمارے تو مذہب میں ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، اب یہ اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے خاص طور پہ انڈیا کے کانٹیکس میں. پہلے تو ان کو مسجد کا جو ایک تو بالکل ٹھیک ہے کہ نماز ہم سب جگہ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے تو یہ ہے کہ مسجد کا کانسیپٹ ان کو کلیئر نہیں ہے کہ صرف مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، ایک ہمارا سینٹر ہے، کمیونٹی سینٹر بھی ہوتا ہے. اس میں کسی زمانے میں تاریخ دیکھیے تو یہ وہاں پہ ڈیسیشنز بھی یہی ہوتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، پالیٹکس بھی یہاں پہ ڈسکس ہوتی تھی. لیکن چلیے ہم اس کو بھی فار ٹائم بینگ یہ نہیں لاتے، ہم صرف بھارت کی سچویشن کو دیکھتے ہیں. جی. بھارت میں اگر آپ کہتے ہیں کہ مسجد ضروری نہیں ہے، مان لی آپ کی بات، آپ ایک منطقی بات کر رہے ہیں، میں اس کو جھٹلاتا نہیں ہوں، لیکن کیا بھارت میں مسلمانوں کو بائے سڑکوں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ بالکل. ہم نے پچھلے دنوں ڈی سائفر میں ہی بہت سے کلپس ایسے چلائے جہاں پہ جمعے کی مسجد میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مسجد میں جگہ کم ہے تو باہر نمازیں پڑھ، تو پولیس آ کے ان کو ہٹا رہی ہے کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ روڈ آپ کے نہیں ہیں کہ آپ کی نماز کے لیے ہوں، سڑکیں آپ کے لیے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے. تو یہ حالات انہوں نے یہ بیان دینے سے پہلے ملحوظ خاطر نہیں رکھے؟ نہیں، تو سارا پروپیگنڈا ہے نا.